کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، کسی کو اپنا فرما بردار کرنا، اپنے تابع کرنا، اور کسی شخص کو اپنے قریب کرنا، یعنی آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ کسی بندے کو اپنا بنانا۔ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر کچھ اعمال موجود ہیں۔ اگر ان اعمال کو، ان وظائف کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کو چاہتے ہیں کہ یہ شخص میری زندگی کے اندر آئے، میری لائف کے اندر آئے، تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے، ان آیات کے پڑھنے سے آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، کسی کے دل میں گھر کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو اپنا بنانا، یہ کسی کے دل میں محبت ڈالنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ سے وہ ناراض ہے، تو اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے انشاءاللہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر دشمن ہے تو وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے تو وہ بندہ آپ سے صلح بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ محبت بھی کرے گا۔ سب سے پہلی بات اس میں آپ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اگر ہم کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری نیت کا درست ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ نیت بھی درست ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے وقت ہم باوضو ہوں۔ جو عمل، جو وظیفہ باوضو ہو کر کیا جاتا ہے، قبلہ رخ ہو کر کیا جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وظیفہ کرتے وقت جو چیز خاص طور پہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے باوضو ہو کر نیت کی درستگی کا ہونا، اور ہو سکے تو 2 نفل صلاۃ الحاجت کی آپ پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، اس کو بھی ساتھ جوڑ لیا جائے اور نماز کا اہتمام بھی ساتھ کیا جائے۔ تو ہم اب بات کرتے ہیں کون سی دعائیں ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، محبت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے، الفت کے حوالے سے، جن دعاؤں کے پڑھنے سے، جن وظائف کے پڑھنے سے آپ کسی کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، نفرت کو محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں ہے آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ عمل اب شروع ہو رہا ہے، جو عمل آپ نے کرنا ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس لیے کہ درود ابراہیمی یہ سب سے افضل درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور جو کام درود پاک کے پڑھنے سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں ویسے ہی خیر و برکت ہوتی ہے، ویسے ہی اس کام کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگ ہمارے ایسے بھی گزرے ہیں جو صرف درود پاک ہی پڑھا کرتے تھے، ان کے کام درود پاک کے ساتھ ہی ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، بہا وجدنا وہاں وجدنا، اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے، مجھے دیا، میری بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اہل و عیال کو، جو کچھ بھی ملا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو درود پاک سب سے پہلے پڑھا جائے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت ہے جس آیت کا نمبر ہے 39، یہ شروع ہو رہی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ پھر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو میں ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کو دے دیا جائے گا۔ وہ قرآن کریم کی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 39 سورہ طٰہٰ، پارہ نمبر 16، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس سورت کو، اس آیت کو آپ پڑھیں 101 مرتبہ، دن میں کسی وقت بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت پڑھنا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، جس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس شخص کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کا تصور رکھ کر آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ پڑھنے کے بعد آخر میں اس کے تصور کر کے اس کے اوپر پھونک بھی مار دیں، یعنی تصور کریں اور پھونک مار دیں، تو اس سے انشاءاللہ جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ محبت اس سے پیدا ہوگی۔ اور یہ ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے، علماء نے اس عمل کو لکھا ہے، جو مختلف عملیات کی کتابوں سے یہ عمل ثابت ہے۔ دوسرا عمل ہے قد شغفها حبا یا ودود۔ اگر آپ گھر کے اندر ہیں، اپنی بیوی کو تابع کرنا چاہتے ہیں، بیوی نافرمان ہے،
اس کو آپ فرما بردار کرنا چاہتے ہیں، اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے قد شغفها حبا یا غدود، اس کو آپ چینی کے اوپر دم کر کے یا کسی اور چیز پر پڑھ کے پھونک مار کے آپ جو ہے اس کو پلا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں۔ اگر ایسے ممکن نہ ہو تو آپ اس شخص کو دیکھ کر، اس کو سامنے بٹھا کر یا گزرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے آپ پڑھ کر اس کی طرف پھونک بھی مار سکتے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یا ودود کا عمل تو آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا، جو یوٹیوب پر بار بار یہ آتا ہے کہ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، یہ آپ وظیفہ کر لیں۔ اس کو بعض نے لکھا ہے 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، بعض نے لکھا ہے 313 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ 313 کا جو عدد ہے یہ صحابہ بدر جن کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، تو صحابہ بدر کی نسبت سے اگر 313 کا عدد ہم سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں تو اس سے بھی کامیابی اور فتح یہ انسان کے مقدر میں آتی ہے۔ تو یا ودود کا عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے مسنون دعا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 10,426۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے قریب کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جائے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت اور پیار ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ نحمدہ